أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 72، 73 اور 74 ہے. ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ کہا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو، یا تمہیں فائدہ دیتے یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کہ وہ ایسے ہی کرتے تھے. حضرت گرامی، یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی قوم کو، اپنے والد کو اور دیگر لوگوں کو نصیحت کی. کس طرح سے نصیحت کی؟ انہوں نے ان کو سمجھایا اور یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم ان کی عبادت کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم ان کی عبادت کرتے رہیں گے. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے نصیحت پیش کی، ان کے ذہن کو اپیل کیا اور ان کے دماغ کو جھنجھوڑا اور یہ کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم ان کو جو پکار رہے ہو، یہ پتھر کی جو مورتیاں ہیں جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جب تم ان کو آواز دیتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ تم یہ بتاؤ کہ کیا یہ تمہیں کچھ نقصان پہنچاتے ہیں یا نفع پہنچانے پر قادر ہیں؟ یہ کچھ نفع اور نقصان کے مالک ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ دیکھو اس بارے میں کوئی ہم سے بات نہ کرو، اب ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے، بس ہم اسی طرح سے کر رہے ہیں. یہاں پر ایک خاص بات ہے، شرک کا ایک ذہن ہے، اس ذہن کو اپنے ذہن میں آپ کو رکھنا ہوگا. جو مشرکین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی دنیا ہے تو یہ ایک اللہ کیسے چلا سکتا ہے؟ اتنی بڑی دنیا ایک اللہ کیسے چلا سکتا ہے؟ لہٰذا جو اس کے سب سے قریبی ہوتے ہیں ان کو وہ کچھ ذمہ داری دے دیتا ہے، کچھ کام دے دیتا ہے، پھر وہ اس کام کو کرتے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان معبودوں کو، جو چھوٹے چھوٹے معبود ہیں، ان کو ہم پکارتے رہیں، اور جب ہم ان کو پکاریں گے، ان کو خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا اور ان سے ہم کو مل جائے گا. یہ جو ذہنیت ہے، یہ ذہنیت ہی گمراہ کن ہے، یہی غلطی ہے. لوگ اللہ رب العزت کو اپنے اوپر سوچتے ہیں، انسانوں کی طرح سوچتے ہیں. جیسے انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اپنے 10-20 اپنے مددگار لیتا ہے ساتھ میں، تب کام کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے جگہ جگہ کفر کے اور شرک کے اس ذہن کو توڑا ہے اور یہ بار بار کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تنے تنہا اکیلا ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کر سکتا ہے. یہ پوری کائنات وہی چلا رہا ہے. الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے، اسے موت نہیں، اور وہ اس پوری کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے ہے. الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا. وہی ہے جس نے اس پوری کائنات کے نظام کو تھام رکھا ہے. وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، اکیلے ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے جو سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، اس کے اندر جو سب سے پہلی بات بیان کی گئی کہ آپ کہیے اللہ ایک ہے. جب اللہ رب العزت کی وحدانیت ایک ہے اللہ، تو فوراً بعد یہ بات بیان کر دی گئی اللہ الصمد، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ تمام وسیلوں سے سب بلند ہے، وہ وسیلوں کا محتاج نہیں، وہ لوگوں کا محتاج نہیں، وہ فرشتوں کا محتاج نہیں، وہ کسی کے کرنے کا محتاج نہیں. اس کا معاملہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. وہ محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ عطا کرتا ہے تو سب پاتے ہیں، اس نے جان ڈالی ہے تو لوگ زندہ ہیں. تو ساری مخلوق سب کی سب، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ سب محتاج ہے، یہ سب اللہ کے دینے سے پاتے ہیں. اور اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں، وہ سب کو عطا کرنے والا ہے، اس پر کوئی نہیں ہے. وہ سب، وہ القاہر فوق عبادہ، اپنے بندوں پر وہی غالب ہے، بندے اس کے بالمقابل نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کے ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے بالمقابل نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے.
تو اللہ رب العزت کی اس صفت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت جو تنہا ہے، اکیلا ہے، وہ اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، لہٰذا تمہیں جو بھی طلب کرنا ہے وہ اللہ سے طلب کرو۔ ہمارے نبی نے یہاں تک سکھایا ہے کہ حتی یسأل شسع نعلہ اذا انقطع، کہ اگر آدمی کے پاؤں کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بھی اللہ سے طلب کرے، وہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ باقی دنیا میں وسائل ہیں، ان لوگوں سے کہا جا سکتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن جس کے اوپر موت آ گئی، جو اس دنیا کو چھوڑ گیا، اگر کوئی اس کو پکارتا ہے اپنی مدد کے لیے تو یہ شرک ہے۔ اللہ کو یہ شرک سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کو اپنا یہ شرک، اپنے ساتھ یہ شریک کرنا کسی کو یہ سخت ناپسند ہے۔ اس گناہ کو وہ ہرگز معاف نہ کرے گا، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو وہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اگر کوئی شرک کرے گا، جو بھی شرک کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ، اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ میں شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی۔ وماواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، ان مشرکوں کے لیے، ان ظالموں کے لیے، ان مشرکوں کے لیے کوئی مدد کے لیے نہ آئے گا، کوئی سفارشی، کوئی سفارش کرنے والا، کوئی شفاعت کرنے والا، کوئی ان کے حق میں فریاد کرنے والا، اپنی بات اٹھانے والا کوئی نہ آئے گا۔ کوئی اللہ کے سامنے مشرک کی سفارش نہیں کرے گا، نہ کسی نبی کی ہمت ہوگی، نہ کسی فرشتے کی، کوئی نہیں بولے گا۔ تو یہ بات جان لینا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑا اور ان کے ذہن پر ایک چوٹ لگائی، اور یہ کہا کہ اے لوگو، تم ذرا سوچو، تمہارا بنانے والا کون، پوری کائنات کا بنانے والا کون، اس دنیا کا چلانے والا کون؟ وہ ایک اللہ ہے جو سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ جو مورتیاں تم نے بنا رکھی ہیں اپنے ہاتھوں سے، جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ تم خود سوچو کہ یہاں تم جب کھڑے ہوتے ہو اور ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ جب تم ان سے کچھ مانگتے ہو تو کیا یہ تمہیں دیتے ہیں؟ کیا یہ کچھ نقصان یا نفع پہنچانے پر قادر ہے؟ کیا یہ چل سکتے ہیں؟ کیا یہ بول سکتے ہیں؟ کیا یہ حرکت کر سکتے ہیں؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تم اس اللہ کو کیوں چھوڑے دے رہے ہو جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے؟ اس اللہ کی طرف فکر کرو، اس اللہ کو سوچو جو تمہارا معبود ہے، جو معبود برحق ہے، جو حقیقی اور سچا معبود ہے۔ وہ اللہ ہے اور تم اس کے بندے ہو۔ اس کو پکارو، اس کو خوش کرو، اس کو راضی کرو، اس کے لیے حمد کے ترانے گاؤ، شکر کے جذبات جو تمہارے دلوں میں ہیں وہ اس اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی تحمید بیان کرو، اس کی تمجید بیان کرو، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی بیان کرو، اپنی محبتوں کا اظہار کرو اللہ سے، اللہ کے سامنے اپنی محبت کو ظاہر کرو، کہو کہ اے میرے معبود، اے میرے معبود برحق، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تیری محبت طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرا سب کچھ آپ کا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگاری، میری نماز، میری قربانی، میری یہ پوری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، اے میرے مالک، میرے مولا، سب تیرے لیے ہے، سب تیرے لیے، تجھ کے خوش کرنے کے لیے۔ اگر تو راضی ہے، پوری دنیا ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، اور اگر تو ناراض ہے اور پوری دنیا خوش ہو جائے تو یہ اللہ گھاٹے کا سودا ہے، میں کسی کام کا نہیں، کہیں کنارے پر کھڑا نہیں۔ تو اے میرے پروردگار، تم مجھ سے راضی ہو جا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو میرا ولی ہے، اس دنیا میں بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہے اللہ۔ تو مدد تجھی سے مانگی جائے گی، تجھی سے طلب کیا جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات جب پیش کی لوگوں کے سامنے، تو کفار و مشرکین کا بس ایک ہی جواب، ایک ہی بات، کیا؟ ایک ہی جواب، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ یا ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا؟ ہمارے باپ دادا گمراہ تھے کیا؟ ہمارے باپ دادا جہنم میں جائیں گے کیا؟ یہ ایک ایسی سائیکولوجیکل چیز ہے جو شیطان مردود ذہن کے اندر پیدا کرتا ہے، اور حق کو سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت یہی سے دم توڑ دیتی ہے۔ جیسے ہی آدمی کے بات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ ہاں یار یہ بات تو صحیح ہے، یہ بات تو درست ہے، حق بات تو یہی ہے، پھر فوراً اس کے سامنے شیطان مردود پیش کر دیتا ہے کہ ارے دیکھو، تم اپنے باپ دادا کو چھوڑ دو گے کیا؟ تمہارے باپ دادا گمراہ تھے کیا؟ لوگ تم سے کیا سوال کریں گے کہ تم اگر یہ کام کر رہے ہو تو تمہارے باپ دادا سب گمراہ کرتے ہوئے مر گئے کیا؟ وہ سب جہنم میں جائیں گے کیا؟ اس طرح کے سوالات اس ذہن میں لاتا ہے۔ پھر کیا تم اپنی قوم کے مخالفت کرو گے؟ سارے لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں، کیا تم اس طرح سے کرو گے؟ یہی وہ چیز ہے
جو بیریئر ہے جو شیطان لا کر انسان کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، اور یہی پر انسان کی کامیابی اور ناکامیابی کا انحصار ہوتا ہے، یہی سے حق اور باطل کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ ہمت کرتا ہے اور ہمت کر کے اس تصور کو توڑ دیتا ہے اور وہ آگے بڑھ کر حق کو قبول کر لیتا ہے کہ نہیں، دنیا خوش ہو جائے یا دنیا ناراض ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے، میں نے اپنے مالک کی معرفت حاصل کر لی، اپنے مالک کو میں نے پا لیا، اب میں اپنے اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی طرف نہیں جا سکتا، کوئی میرے بدن کی بوٹی بوٹی کاٹ ڈالے، مجھے جلا دے، مجھے مار ڈالے، میرا کچھ بھی کرے، لیکن میں اپنے اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، میرا وہ رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں نے پا لیا اس پوری دنیا کو بنانے والا کون ہے، میں نے اس کی معرفت حاصل کر لی، اور بس میں اپنے رب سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے رب نے میرے لیے اپنے نبی کو بھیجا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ان کی بتائی ہوئی ایک ایک تعلیم پر میں عمل کروں گا، جو بھی انہوں نے کہا ہے، جو بھی صحیح حدیثوں میں اس پر عمل کروں گا اور اپنی زندگی اسی پر گزاروں گا۔ لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، مجھے اپنے اللہ سے انعام لینا ہے، مجھے اپنے اللہ سے بدلہ لینا ہے، اس سے اللہ سے جزا لینی ہے، میں اپنے اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ جب انسان کے ذہن میں یہ آ جائے تو وہ شیطان کے مکر و فریب اور چالوں کو پاک چاک کر دیتا ہے، اور ان پردوں کو پھاڑ کر وہ باہر نکل آتا ہے اور حق کے راستے پر آ کھڑا ہوتا ہے، جہاں پر وہ روشنی میں اور نور میں نہا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر بزدلی ہوئی، کم ہمتی ہوئی، دون ہمتی پستی ہوئی، وہ دیکھ رہا ہے میرے باپ کیا کرتے ہیں، میرے دادا کیا کرتے ہیں، میرا قبیلہ کیا کرتا ہے، میرے رشتہ دار کیا کرتے ہیں، میرا خاندان کیا کرتا ہے، میرے لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے، تو بس اسی ادھیڑ بن میں وہ پڑا رہتا ہے، اور حق بات سمجھتے ہوئے بھی بات کو قبول نہیں کرتا ہے، اور زندگی بھر اسی تاریکی میں، اسی اندھیاروں میں وہ بھٹکتا رہتا ہے اور اپنے سر کو ٹکراتا رہتا ہے، اور اسے ہدایت کا سرا ہاتھ نہ آتا ہے۔ حالانکہ ہدایت بالکل سامنے ایک موجود ہے، لیکن اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس ہدایت کو قبول کر سکے۔ اور جس کے اندر ہدایت پانے کی چاہ نہ ہو، ہمت نہ ہو، طلب نہ ہو، تو اسے کیسے ہدایت ملے؟ یہ تو اللہ رب العزت نے تو رکھ دیا ہے، فمن شاء ذکر، جس کا جی چاہے اس کی یاد دہانی حاصل کرے۔ اللہ نے نصیحت کھول کر رکھ دی تمہارے سامنے، حق کھول کر رکھ دیا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے، اب جس کا جی چاہے آگے بڑھے اور اس حق کو قبول کرے، اور جس کا جی چاہے وہ انہی اندھیرے گلیانوں میں اپنے سر کو پٹکتا رہے اور اسی طرح اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے، یہاں سے ناکام اور نامراد اس دنیا سے جائے۔ کتنے ہی خوش نصیب وہ بندے ہیں جو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ میرا خاندان، میرے لوگ، میرا قبیلہ، میرے باپ دادا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے، کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہ حق کو قبول کرتے ہیں، وہ اللہ اور رسول کی طرف آ جاتے ہیں اور آگے بڑھ کر حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ایسے ہی لوگ وہ ہیں جو کامیاب ہیں، اور ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو ہمت والے ہیں، اور ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ابدی جنتوں کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو ان لوگوں میں بنائے اور نیک اور کامیاب لوگوں میں داخل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔